جو والدین بچوں کے لیے اپنا نمونہ چھوڑتے ہیں بچے اسی نمونے کے اوپر چلا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک بچہ تھا، باپ نے اس کو نیکی سکھائی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائی، ادب سکھایا۔ یہ بچہ چھٹی جماعت میں ہونہار بچوں میں سے تھا۔ ایک دفعہ کسی سالانہ تقریب کی تیاری کروانی تھی تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسلامیات کے استاد کو کہا، آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں میں سے کسی کو تلاوت کے لیے تیار کر دیں، کسی کو نظم یاد کروا دیں، کسی مہمان خصوصی کو بلانا ہے تو یہ بچے اس کے سامنے پڑھیں گے۔ تو انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اب تلاوت تو ایک بچے نے کر لی، نعت کے لیے انہوں نے 4-5 بچوں کو سلیکٹ کیا، ان کو نعت تیار کرنے کے لیے دی کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ ان سب کو کہا گیا یاد کرو اور پڑھنا، پھر تم میں سے جو بہتر پڑھے گا اس کو موقع دوں گا۔ اب بچوں نے یاد کیا۔ جب ان کا ٹیسٹ لیا تو استاد نے دیکھا کہ جس بچے کی آواز اچھی ہے وہ جیسے پڑھنا چاہیے اس ذوق سے نہیں پڑھ رہا۔ ایک دوسرے بچے کی آواز اتنی اچھی تو نہیں مگر اتنی محبت سے پڑھ رہا ہے کہ سننے والے پر اثر ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا چلو اس سے پڑھوا لیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے بچے کو منتخب کر لیا کہ تم ہی یہ نعت پڑھنا۔ خیر ڈی سی او صاحب آئے تو مہمان خصوصی بن کر تقسیم اسناد کا جلسہ تھا۔ اس بچے نے نعت پڑھی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے۔ بڑا لوگوں نے اس کی اس نظم کو پسند کیا، بہت پسند کیا، لیکن ڈی سی او صاحب نے جب تقریر کی تو کہا دیکھو آج استاد بچوں کی بات پر توجہ نہیں دیتے، اپنا فرض ادا نہیں کر رہے۔ اب یہ دیکھو کہ ایک بچہ پڑھ رہا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، حالانکہ لکھنے والے نے لکھا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، تو استاد صاحب کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ لکھنے والے نے کیا لکھا ہے، بچہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اب بات تو چھوٹی سی تھی لیکن استاد صاحب کی ساری محفل کے اندر بے عزتی ہو گئی۔ اب وہ کہنے لگے کہ میں نے اس کو اتنی دفعہ کہا بھی تھا تم ایسے مت پڑھنا، لیکن اس نے پھر بھی ویسے ہی پڑھ دیا۔ تو طبیعت کو ایک قدرتی طیش آتا ہے۔ خیر بات آئی اور گئی۔ اب یہ بچے 7ویں جماعت میں چڑھ گئے۔ ابتدائی دنوں میں اسکول میں پڑھائی کی کیا ہونی تھی، ابھی تو ٹائم ٹیبل ہی نہیں بنا تھا۔ تو ابتدائی دن تھے، ایک ریاضی کے استاد نہیں آئے ہوئے تھے۔ ان کے 2 پیریڈ تھے، ایک تفریح سے پہلے، ایک تفریح کے بعد۔ اب بچے ادھم مچا رہے تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسٹاف روم میں دیکھا تو وہی اسلامیات کے استاد بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان سے کہا جی آپ ذرا 7ویں جماعت کے سیکشن میں چلے جائیں، ان کے پاس ذرا وقت گزار لیں تاکہ یہ شور نہ مچائیں، دوسری کلاسیں خراب نہ ہوں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ وہ کلاس میں آ گئے، بات چیت شروع ہوئی۔ استاد نے کہا بھائی میں آپ سے چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھتا ہوں، کچھ آپ بتانا کچھ میں بتاؤں گا، وقت اچھا گزر جائے گا۔ طلباء نے کہا بہت اچھا۔ انہوں نے کسی سے کوئی چھوٹا سا سوال پوچھا، کسی سے کوئی سوال پوچھا۔ قدرتاً جب اس بچے کی باری آئی تو استاد صاحب نے پوچھا بتاؤ ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا نام کیا ہے۔ اب وہ بچہ کھڑا ہو گیا اور چپ۔ بھائی بتاؤ کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا نام کیا ہے۔ بچہ استاد کو بھی دیکھ رہا ہے، چپ بھی ہے۔ گونگے ہو جو نہیں بولتے؟ جی ہاں۔ بتاتے کیوں نہیں؟ چپ۔ اب استاد کے دل میں یہ بات آئی یہ لڑکا شاید ضدی ہے کہ پہلے دن میں نے کہا تھا والا پڑھنا ہے، اس نے والے پڑھا تھا، اب بات نہیں مانی، اور اب میں بھری کلاس کے سامنے نام پوچھ رہا ہوں یہ نام نہیں بتاتا۔ تو استاد صاحب کرسی چھوڑ کر قریب آ گئے، کہنے لگا بتاؤ نہیں تو میں آج تمہاری پٹائی لگاؤں گا۔ بچہ پھر چپ۔ اس نے کہا تمہیں آتا ہے؟ اس نے کہا جی۔ تو بتاتے کیوں نہیں؟ پھر چپ۔ استاد کو غصہ آیا، اس نے اس کو 2-4 لگا دی۔ اب بچہ چھوٹا تھا، جب اس کو لگائیں تو اس کو کبھی مار نہیں پڑی تھی، کلاس کا لائق ترین بچہ تھا۔ اب بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو رہا تھا۔ دوسری کلاس کے بچے
بڑا حیران ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے، اس کو کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی نہیں بتاتا اور آتا بھی ہے اس کو۔ اس سے تو توقع نہیں تھی کہ ابھی استاد نے 2-4 تھپڑ لگائے تھے، اتنے میں ہاف ٹائم کی گھنٹی بج گئی۔ استاد نے کہا اچھا اگلے پیریڈ میں آتا ہوں، اب میں آ کر آپ کو سیدھا کرتا ہوں، تمہیں کیسے نہیں پتہ کہ تم بتاتے نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ بچے بھی چلے گئے۔ کچھ بچے جو قریبی دوست تھے وہ اس کے قریب آ کر جیسے سوگوار بیٹھتے ہیں چپ بیٹھے ہوئے، یہ زارو قطار رو رہا تھا۔ اسے تکلیف جو ہوئی تھی بالآخر اس نے اپنے آنسو پونجے، اپنے آپ کو سنبھالا۔ یہ بچہ کلاس سے باہر آیا، اب جہاں ٹوٹی لگی ہوئی تھی وہاں جا کر اس نے اپنا ہاتھ منہ دھویا، فریش اپ ہو کر یہ کچھ مغموم سا تھا، اداس سا تھا، واپس آ کر بیٹھ گیا۔ اب جب اگلا پیریڈ شروع ہوا تو استاد صاحب ڈنڈا لے کر آ گئے، کہنے لگے اٹھ کھڑا ہو، آج تو نہیں بتائے گا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں دیکھوں گا کہ تیری ضد کیسے ٹوٹتی ہے۔ اب بچہ آرام سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا بتاؤ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیا ہے؟ اس بچے نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اب جب اس نے بتا دیا تو استاد صاحب نے کہا پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ بچہ پھر چپ۔ بھائی پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بچہ پھر چپ۔ اب استاد کے ذہن میں یہ بات آئی شاید کوئی وجہ ہوگی، میں پوچھوں تو صحیح۔ تو استاد صاحب اس کے قریب آئے، اس کو پیار کیا، اس کے ماتھے پر بوسہ لیا، سینے سے لگایا۔ اس بچے کو کہا دیکھو میں تمہارا استاد ہوں، تمہارے باپ کی جگہ پر ہوں، اور میں تم سے پوچھ رہا ہوں بتاؤ کیا وجہ ہے، تم نے پہلے کیوں نہیں نام بتایا؟ اب تم نے بتا دیا۔ تو بچے نے رونا شروع کر دیا۔ استاد صاحب بڑے حیران ہو گئے، یہ کیوں رو رہا ہے؟ پھر انہوں نے اس کو تسلی دی اور دلاسا دلایا، مگر بچہ تو دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، بہت سی درد سے رو رہا تھا۔ کلاس کے دوسرے بچوں کو بھی رونا آ گیا۔ بالآخر انہوں نے تسلی دی، کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ پھر اس بچے نے روتے ہوئے کہا میرے ابو فوت ہو گئے ہیں، میرے ابو نے مجھے اس بات کی تعلیم دی ہے بیٹا تم جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینا باوضو ہو کر لینا۔ جب آپ نے مجھ سے پہلی دفعہ نام پوچھا تھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا، آپ مجھے جان سے بھی مار دیتے، بے وضو میں نام نہ لیتا۔ اب تفریح کے دوران اب میں وضو کر کے آیا ہوں، آپ نے نام پوچھا ہے تو میں نے بتا دیا ہے۔ جب باپ یوں تربیت کرتا ہے اولاد کی تو بچے ان باتوں کے اوپر زندگی بھر جم جایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد کو بھی نیک بنا